بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اسم کے اعراب کی 5ویں اور 6ٹھی صنف کے بارے میں پڑھا۔ 5ویں صنف جو ہے وہ بھی 3 اقسام کے ساتھ خاص ہے اور 6ٹھی صنف جو ہے وہ بھی 3 اقسام کے ساتھ خاص ہے۔ 5ویں صنف میں تثنیہ، کلا اور کلتا، اثنان اور اثنتان ہے، اور اس صنف کا اعراب ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب الحرف ہی ہوتا ہے حالت رفع الف ما قبل فتح اور حالت نصبی و جری یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور 6ٹھی صنف جو ہے اس کا تعلق جمع مذکر سالم الو، عشرون تا 90 کے ساتھ ہے، اور اس صنف کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور جب تثنیہ یا جمع کی کسی دوسرے کلمہ کی طرف اضافت ہو رہی ہو تو یہ دونوں نون ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم اسم کے اعراب کی 7ویں صنف کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ مصنف نے فرمایا السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ۔ 7ویں صنف یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ ہو، اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو۔ 7ویں صنف تقدیری کے بارے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ تقدیری اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لفظوں میں تو اعراب نہیں ہوگا، البتہ نیت میں اعراب کا اعتبار ہوگا۔ یہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہے۔ اچھا، اعراب کی یہ صنف 2 قسموں کے ساتھ خاص ہے۔ کتنی قسموں کے ساتھ؟ نمبر 1، ویسے سابقہ اقسام کے اعتبار سے یہ 13ویں قسم بن جائے گی، اس میں مکسور، اور دوسری قسم جو ہے ماقبل کے اعتبار سے 14ویں، اور اس صنف کے اعتبار سے دوسری قسم وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو۔ غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ تقدیری۔ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصبی فتح تقدیری کے ساتھ، جری کسرہ تقدیری کے ساتھ۔ اچھا جی، وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ كَعَصَا۔ یہ صنف اسم مقصور کے ساتھ خاص ہے، اور اسم مقصور کی تعریف یہ ہے وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے عصا، اس کے آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ کون سا الف ہے؟ الف مقصورہ۔ وبالمضاف الی یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم کا غلامی، اور یہ اس اسم کے ساتھ خاص ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو جمع مذکر سالم کا غیر ہو، جیسے غلامی۔ تو اب اس میں دیکھیں غلام جمع مذکر سالم کا غیر ہے اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے۔
مثال اس کی جانی عصا و غلامی و رأیت عصا و غلامی و مررت بعصا و غلامی۔ اب دیکھیں ادھر آپ کو کوئی لفظی اعراب نظر آ رہا ہے، آخر میں الف ہی ہے نا، اور ادھر یا ہے، نہ کوئی ادھر لفظی اعراب ہے نہ کوئی ادھر ہے۔ دونوں طرف اعراب تقدیری ہے، یعنی نیت میں تو موجود ہے کہ یہاں یہ مرفوع ہے جا عامل کی وجہ سے، یہاں منصوب ہے رہی تو عامل کی وجہ سے، یہاں مجرور ہے با عامل کی وجہ سے، اور یہاں مرفوع یہاں منصوب یہاں مجرور عامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، لیکن لفظی طور پر وہ اعراب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تقول جانی عصم و غلامی و رأیت عصم و غلامی و مررت بعصم و غلامی۔ الثامن ان يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي، تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي۔ آٹھویں صنف جو ہے وہ یہ ہے کہ حالت رفع جو ہے وہ ضمہ، مٹا دیں، حالت رفع جو ہے وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ ہو، حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ ہو، اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہو۔ تو اس میں اعراب بالحرکت لفظاً بھی ہے اور اعراب بالحرکت تقدیراً بھی ہے، حالت رفع اور جری تقدیراً ہے اور حالت نصبی لفظاً ہے۔ اس میں ایک ہی قسم شامل ہے، اور وہ کون سی قسم ہے؟ اسم منقوص۔ یہ اعراب اسم منقوص کے ساتھ خاص ہے۔ اسم منقوص کی تعریف فرمائی، اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جس کے آخر میں وہ یا متکلم کی نہیں ہوگی، ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، وہ کلمہ کی اپنی یا ہوگی، یا متکلم کی نہیں ہوگی جس کے آخر میں یا ما قبل۔ اگر یا متکلم والی بات ہو تو اوپر اس کا اعراب ساتویں صنف میں آ چکا کہ اس کا اعراب تو تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، جیسے غلامی کا اعراب ہم نے پڑھا، اور کلمہ کی اصلی ہے جیسے قاضی، تو اس کا یہ اعراب ہوگا کہ حالت رفع اور جری کسرہ، حالت رفع ضمہ تقدیری، جری کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ آئے گی۔ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ اسم منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو۔ جاءنی القاضی، آخر میں یا ہے ما قبل کسرہ۔ رأیت اب یہ دیکھیں یا پہ اعراب بالحرکت لفظاً ہے، ادھر بھی تقدیری ہے ادھر بھی تقدیری، ادھر اعراب لفظی ہوگا، اور یہ ہے آٹھویں صنف۔ اس کے بعد ہے جی اسم کے اعراب کی نویں صنف جو کہ آخری صنف ہے، اور وہ ہے التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواوی
والنصب والجر بالیاء لفظا ویختص بجمع المذکر السالم مضافا الی یاء المتکلم تقول جانی مسلمیہ تقدیرہ مسلمویا اجتمعت الواو والیاء والاولی منہما ساکنۃ فقلبت الواو یان وادغمت الیاء فی الیاء وابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبۃ الیاء فصار مسلمیہ ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ نویں صنف یعنی آخری صنف۔ حالت رفع جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ واو تقدیری کے ساتھ۔ نسبی اور جری کس کے ساتھ ہوگی؟ یا لفظی کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے جانی مسلمیہ۔ یہاں جی ہاں مسلمیہ، اب ادھر واو لفظ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، تقدیری طور پر موجود ہے، نیت میں معتبر ہے۔ رأیت مسلمیہ، جہاں یا لفظی طور پر موجود ہے۔ مررت بمسلمیہ، یہاں بھی یا لفظی طور پر موجود ہے۔ تو حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے، نسبی اور جری یا لفظی کے ساتھ ہے۔ اچھا، حالت رفع میں جو مسلمیہ ہے اصل میں تھا مسلمویا، اصل میں کیا تھا یہ؟ مسلمویا۔ یہ تقدیری ہے نا سر؟ نہیں، اصل تقدیری تو ادھر آ کے ہوا نا، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا مسلمویا۔ اب اس میں واو اور یا یہ دونوں کیا ہوئے؟ جمع ہوئے۔ واو اور یا دونوں جمع ہوئے، اور آپ نے یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ جب کسی کلمے کے اندر واو اور یا جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو، واو ساکن ہے، پہلا ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، اور دو یا ہو گئے تو پہلے یا کا دوسرے یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب جب یا واو کو یا کیا، یا کا یا میں، اس یا کا یا میں ادغام کیا، تو اس سے پہلے ضمہ تھا، اب یا کی مناسبت سے کیا کیا؟ اس ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو مسلمویا سے کیا بن گیا؟ مسلمیہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مسلمیہ۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے اسم کے اصناف کی، اسم کے اعراب کی تمام اصناف جو ہے ان کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ